بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، قوم عاد کی بربادی کے تقریباً 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد فرمایا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت ہی طاقتور، لمبے چوڑے قد آور، زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں تعمیر کے فن میں بہت ہی کمال حاصل تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر نہایت ہی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ہی ختم تھا۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت باغات اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر، سرکشی کے نشے میں مست تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چوری دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی اور فحاشی تو آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رزق و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں ایک خدا ترس انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو پیدا کر کے آباد کیا تو تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفل و چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کی آباء و اجداد کی خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک آن دیکھے رب کی عبادت کرنے کا کہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر ایک نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ ہو اور بچہ بھی دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک طویل قامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ عقل سے بالاتر یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے چند ایک نے ایمان لایا، لیکن اکثریت اپنے ہٹ درمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتے ہوئے چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چلتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ پھر بھی کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، ایک دن قوم سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی
کچھ ہی عرصہ بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بڑے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی اچھی نہیں لگتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی کا ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دینے لگے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے والی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور ان کا ایک ہی حل تھا کہ اس کو مار دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت ہی اونچے اور مالدار خاندانوں کی آزاد عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کا شوق رکھنے والے نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر دیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ پیارے دوستو، جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھی اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا بہت طاقتور شخص اٹھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اس کو بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو وہ خوشی میں دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قوم سمود کے لوگوں کی دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ان کا قصہ بھی تمام ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھے، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اڑانے لگے اور طنزیہ انداز میں کہنے لگے کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیا ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے
اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چھوٹے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت ہی طاقتور اور خوبصورت قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر اور شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشی میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔